مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے نواز شریف کے خلاف سازش کی ہو اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر نہ بنی ہو، جس کے جواب میں پی ٹی آئی کے ایک صارف نے لکھا، عمران خان کی تو کوئی رسوائی نہیں ہوئی لیکن تیرے ابے کی ہو رہی ہے، اور گیراج والی بات پہ اسے مر جانا چاہیے تھا لیکن بغیرت ہے نا۔ ندیم احمد خان نے رپلائی کیا کہ اس کی یہ بیٹی ہی بچے جو انشاءاللہ جلد اپنے باپ سمیت انجام کو پہنچے گی۔ سائرہ خان نے رپلائی کیا کہ مریم نواز نے ہی یہ سازش کی اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنی۔ راشد علی نے رپلائی کیا کہ مجھے تو بیچارے نواز پر اب ترس آنے لگا، وہ عمران خان سے اتنا خوف زدہ ہے کہ اپنی حکومت ہونے کے باوجود بھی پاکستان نہیں آ پا رہا، ہے یہ بے بسی۔ غلام غور نے رپلائی کیا کہ نواز شریف نام ہی ذلالت کا ہے، اسے کوئی کیوں ذلیل کرے گا؟ اگر اتنا ہی باعزت انسان تھا تو باجوہ سے ڈیل کر کے بھاگا کیوں؟ پھر اب واپس کیوں نہیں آتا؟ کس چیز سے ڈر لگتا ہے اسے؟ جب سارا نظام ہی اس کے خاندان کے پاس ہے تو نہ آنے کا کوئی جواز تو بتائے، یا خاندانی چور ہے کہ چوری کر کے پھر غائب؟ احمد نے رپلائی کیا کہ بڈھی کھوسٹ ذہنی مریضہ ہر بات میں خان کی کاپی کرتی ہے، یہاں تک کہ جملے بھی وہی ہوتے ہیں۔ محمد عمر نے رپلائی کیا کہ جس دن تو پیدا ہوئی اس بیچارے بھگوڑے کی رسوائی اسی دن شروع ہو گئی تھی۔ نادیہ نے رپلائی کیا کہ کوئی بات عمران کی رہ تو نہیں گئی جو اس نے کاپی نہ کی ہو، چیپس کیٹ۔ شعیب اوان نے رپلائی کیا کہ تم خود ہی اپنے باپ کے خلاف سب سے بڑی سازشی ہو اور یہ سب نے دیکھا کہ ذلت تمہارا ہی مقدر بنی۔ شاہد نواز نے رپلائی کیا کہ نواز بھگوڑا خود ذلت کی تصویر بنا لندن چھپا بیٹھا ہے۔ فہیم جاوید راجہ نے رپلائی کیا کہ تلوے چاٹنے والوں کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ شہراز راجہ نے رپلائی کیا کہ کم سے کم الفاظ کا چناؤ تو اپنا کیا ہوتا، الفاظ بھی چوری کے عادت سے مجبور ہے محترمہ۔ محمد عمر نے رپلائی کیا کہ جتنی بے عزتی اس بھگوڑے کی لندن میں ہو رہی، اگر کسی انسان کا یدہ ہوتا تو اب تک خودکشی کر چکا ہوتا۔